یہ خالصتاً دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ شیعہ سنی آپ نے دیکھ لیا، سارے اس کے جنازے میں موجود تھے، سب اس کی مجلس سوئے میں موجود تھے، اور شیعہ سنی یہاں پر پاکستان میں مسئلہ ہے بھی نہیں۔ ایک مخصوص گروہ ہے، تکفیری گروہ، ایک مخصوص ٹولہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بینڈ آرگنائزیشن ہے وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عرصہ دراز سے 20 سال سے تقریباً اس ملک میں چوہے بلی کا کھیل جاری ہے۔ معذرت کے ساتھ اب تک ہمارے حکومت اور ادارے جو ہے وہ ترجیحات طے نہیں کر سکے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا لائن آف ایکشن ہونا کیا ہے۔ میں نے تو بعض اوقات دیکھا، اتنا ڈفرینٹ دیکھا کہ حکومت کسی اور پیج پر کھڑی ہے، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ادارے کسی اور پیج پر کھڑے ہیں۔ جب تک حکومت میں اور ہمارے اداروں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے میں سمجھتا ہوں اس شہر میں اور اس ملک میں یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک لہر آتی ہے، آپ نے دیکھا گزشتہ 1 مہینے کے اندر 4 افراد یہاں پر اور 4 ڈیائی خان کے اندر ایک ہی مسلک کے لوگ مارے گئے، ایک ہی مسلک کے لوگ، یعنی جو مکتب تشیع سے تعلق رکھتے تھے۔ باپ بیٹا مارا گیا 1 مہینے پہلے نماز جمعہ کے بعد۔ ایک گولڈ میڈلسٹ، وہ شیعہ نہیں تھا، وہ ملک کا سرمایہ تھا، اس کو مارا گیا۔ اب تک میں سمجھتا ہوں اس کے بھی قاتل پکڑے نہیں گئے ہیں۔ اگر یہ صورتحال رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ ذرا اختری کی طرف جائے گا۔ قومی ایکشن پلان بننے کے بعد اس طرح کے واقعات، اس طرح کی کارروائیاں، یہ عوام کے لیے مایوس کن ہے، عوام کے لیے افسوسناک ہے۔ ہماری ڈی جی رینجر سے 20 دن پہلے، 25 دن پہلے اور قیوم سومرو کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور جن لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے FIR کے اندر ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کی گرفتاری حکومت کی سنجیدگی کا پتہ دے گی کہ حکومت کتنا سنجیدہ ہے اس معاملے کے اندر۔ اور آگے جو معاملہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی، ڈی جی رینجر صاحب کو بھی، اور حضرات کو بھی جو امن و امان کے قیام کے ذمہ دار ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے بہت ہو چکا ہے اس شہر کے اندر یہ کھیل، سنجیدگی سے اقدام کیجیے اور اس شہر کے اندر امن و امان کو یقینی بنائیے۔ یہ سب کے لیے بہتر ہے، یہ آخری چانس ہے ہمارے پاس۔ قومی ایکشن پلان بننے کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں عوام کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر عوام خود روڈوں پہ نکلے گی۔ میں سمجھتا ہوں پھر لا قانونی کی طرف چلے جائیں گے، اللہ نہ کرے اس طرف جائے۔ علماء کرام موجود ہیں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ملک میں فرقہ واریت کی ہم بنیاد نہ ڈالنے دیں گے، نہیں ڈلے گی، اور ہم ضمانت دیتے ہیں اس ملک میں فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ لیکن حکومت ہمیں ضمانت دے کہ یہ دہشت گردوں کو جو نام بدل کے کام کر رہے ہیں، دہشت گرد جماعتیں جنہیں مرکز سے لے کے نیچے تک لوگ ڈکلیئر کر چکے ہیں، فلاں لشکر، فلاں جماعت، ہمیں نام نہیں چاہیے۔ ہمیں میٹنگوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ گولی کا نمبر یہ تھا 9mm فلاں، ہمیں گولی کا ایڈریس نہیں چاہیے، ہمیں وہ ایڈریس چاہیے جو قاتل کر رہے ہیں کارروائیاں۔ ہمیں دہشت گردوں کا ایڈریس چاہیے، وہ فیکٹریاں جو بن رہی ہیں ان کا ایڈریس چاہیے جہاں سے یہ آ رہے ہیں۔ FIR کاٹنے کے اندر جو ہے وہ بڑی اوپر اعلیٰ سطح کے اوپر جو ہے اجازت لینی چاہیے۔ ایک آدمی قتل ہوا ہے، مرغی چوری ہوتی ہے تو اس کے حق ہے کہ وہ چوری کی FIR کٹوائیں۔ یہ اتنا بڑا مرڈر ہو گیا اور وہاں SSP جو ہے پہلو صحیح سے کام کر رہا تھا، نہیں FIR ابھی نہیں ہے، مجھ سے پوچھ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے غیر سنجیدہ باتیں اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ حکومت آپ کے سامنے موجود ہے، انہوں نے یقین دہانی کرائی اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے قاتل جلد از جلد گرفتار ہوں گے۔ اور ایک بات آپ کو اور پیغام دے دوں کہ جو آنے والا جمعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ خرم زکی کے واقعے کے اوپر اور جو ہمارے ڈیائی خان کے اندر اسی 3 دن پہلے جو 4 افراد مارے گئے اس کے حوالے سے پورے سندھ میں شیعہ علماء کونسل پاکستان احتجاجی مظاہرہ کرے گی، پورا من احتجاجی مظاہرہ، یہ ہمارا آئینی اور قانونی ہے۔ میں علامہ لشکر صاحب زمان آمد باش